السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مولا علی علیہ السلام: مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا کو آمین کہتے ہیں۔ دعا مانگنا نہ بھولیں۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد میں رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود یہ چیز ہوتے دیکھی ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اور جتنا وہ عطا کرتا جائے، آپ شکر کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ یا اللہ، مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز کبھی قضا نہ ہو۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے، آمین۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے، وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ جن کی امید ہی بس اللہ سے ہو، وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، اور سب کو یہی گمان ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف سب سے زیادہ ہے، لیکن سکون میں صرف وہی ہوتا ہے جو تکلیف پر صبر کر لیتا ہے۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکاتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بھوت، بونا یا برائی انسان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔
خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ جاتا نہ ہو۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ انہیں بتاؤ ترستے ہیں جو محبت کو، خدا کی پہلی محبت کی ہم محبت ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ الہی التجا ہے کہ جو کچھ میں نے بگاڑ دیا اسے اپنی قدرت سے بہتر بنا دے، آمین۔ اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور اس رمضان میں ہمیں اپنے خاص رحمت سے نوازے، ہمیں روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔